پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی۔ چنانچہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یعنی ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود والوں کے لیے۔ نماز اور اعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ عز و جل کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا تھا۔ حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیزیں نہ لائی جائیں، یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں بھی رکوع سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی جو ہے وہ صالح پرہیزگار انسان ہونا چاہیے۔ مزید آگے فرماتے ہیں کہ طواف اور نماز اور اعتکاف، یعنی طواف، نماز، اعتکاف بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر رمضان شریف کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے اور اسی سنت کریمہ کو زندہ رکھتے ہوئے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ یوں تو اعتکاف کے بہت سارے فضائل ہیں، مگر عشاق کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنا سنت ہے۔ یہ تصور ہی ذوق افزا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک پیاری سنت ادا کر رہے ہیں۔ عاشقوں کی دھن یہی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں کام میرے آقا نے کیا ہے، بس اسی لیے ہم بھی کر رہے ہیں، مگر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے کوئی شرعی ممانعت نہ ہو۔ مثلاً اعتکاف میں 4 پائی بچھانا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مگر ہم نہیں بچھا سکتے کیونکہ نمازیوں کے لیے جگہ کی تنگی بھی ہوگی اور مسلمانوں کے لیے تشویش کا باعث بھی بنے گی۔ اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہو سکے تو برس ایک ہر سال ورنہ زندگی میں کم از کم ایک بار تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کر ہی لینا چاہیے۔ اور یوں بھی مسجد میں پڑھ رہنا بہت بڑی سعادت ہے، اور معتکف کی تو کیا ہی بات ہے کہ رضا الہی عز و جل پانے کے لیے اپنے آپ کو تمام مشاغل سے فارغ کر کے مسجد میں ڈیرے لگا لیتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اعتکاف کی خوبیاں بالکل ہی ظاہر ہیں، کیونکہ اس میں بندہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی عبادت میں منہمک کر دیتا ہے اور ان تمام مشاغل دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ یوں اللہ عز و جل کے قرب کی راہ میں حائل ہوتے ہیں اور معتکف کے تمام اوقات حقیقتاً یا حکماً نماز میں گزرتے ہیں، کیونکہ نماز کا انتظار کرنا بھی نماز کی طرح ثواب رکھتا ہے، اور اعتکاف کا مقصود اصلی جماعت کے ساتھ نماز کا انتظار کرنا ہے۔ اور معتکف ان فرشتوں سے مشابہت رکھتا ہے جو اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ انہیں حکم ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اور جو شب روز اللہ عز و جل کی تسبیح پاکی بیان کرتے رہے اور اس سے اگتاتے نہیں ہیں۔ جو رمضان المبارک کے علاوہ بھی صرف ایک دن مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اعتکاف کر لے، اس کے لیے بھی زبردست ثواب کی بشارت ہے۔ چنانچہ اعتکاف کی ترغیب دلاتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا،
اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ لہذا ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدتنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس جگہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے لیے کھجور شریف کی لکڑی وغیرہ سے بنی ہوئی مبارک چارپائی بچھاتے تھے، وہاں بطور یادگار ایک مبارک ستون بنام استوانۃ السریر یعنی آج بھی قائم رکھا گیا ہے۔ خوش نصیب عشاق اس کی زیارت کرتے ہیں اور حصول برکت کے لیے یہاں نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی رضا جوئی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے اور خصوصاً رمضان شریف میں عبادت کا خوب ہی اہتمام کیا کرتے تھے، چونکہ ماہ رمضان ہی میں شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ لہٰذا اس مبارک رات کو تلاش کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پورے ماہ مبارک کا اعتکاف فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدتنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سلطان دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ترکی خیمے کے اندر رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر سر اقدس باہر نکالا اور فرمایا، میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر تلاش کرنے کے لیے کیا، پھر اسی مقصد کے تحت دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، پھر مجھے اللہ عز و جل کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرے کے اعتکاف کرے، اسی لیے کہ مجھے پہلے شب قدر دکھائی گئی تھی پھر بھلا دی گئی، اور اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ شب قدر کی صبح کو گلی مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، لہٰذا اب تم شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شب بارش ہوئی اور مسجد شریف کی چھت مبارک ٹپکنے لگی، چنانچہ 21 رمضان المبارک کی صبح کو میری آنکھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پانی والی گیلی مٹی کا نشان عالی شان موجود تھا۔ ہمیں بھی ہر سال نہ صحیح کم از کم زندگی میں ایک بار ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے پورے ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف کر لینا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہے، اور راجع یعنی غالب یہی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس بار شب قدر 21ویں شب تھی، مگر یہ فرمانا کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، اس بات کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ شب قدر بدلتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں اور کبھی 27ویں، تو کبھی 29ویں
شب کو مسلمانوں کو شب قدر کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، کیونکہ معتکف 10 دن مسجد میں ہی پڑا رہتا ہے اور ان 10 دن میں کوئی بھی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، لہٰذا وہ یہ شب میں مسجد میں گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک اور نقطہ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاک پر سجدہ فرماتے ہوئے فرمایا، جبھی تو خاک کے خوش نصیب ذرات سرور کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی پیشانی سے بے تابانہ چمٹ گئے تھے۔ اللہ اکبر! ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر سادگی پسند تھے۔ یقیناً اللہ عز و جل کے حضور سجدہ میں اپنی پیشانی خاک پر رکھنے اور پیشانی سے خاک پاک کے ذرات کا چمٹ جانا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی عاجزی ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں، زمین پر بلا حائل یعنی مصلی کپڑا وغیرہ نہ ہو یوں سجدہ کرنا مستحب ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف مٹی پر ہی سجدہ کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشنما ہے کہ من اتعاقف فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، یعنی جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج 2 عمرے کیے اس نے۔ گناہوں سے تحفظ حاصل کر لیتا ہے وہ شخص۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے کہ ان کے کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، یعنی کہ جو شخص کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، اسی طرح معتکف کو یعنی اعتکاف کرنے والے کو بھی بلا تکلف اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اعتکاف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنے دن مسلمان اعتکاف میں رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا، اور جو گناہ وہ باہر رہ کر کرتا ہے ان سے بھی محفوظ رہے گا۔ لیکن یہ اللہ عز و جل کی خاص رحمت ہے کہ باہر رہ کر جو نیکیاں وہ کیا کرتا تھا اعتکاف کی حالت میں اگرچہ وہ ان کو انجام نہ دے سکے مگر پھر بھی وہ اس کے نامہ اعمال میں بدستور لکھی جاتی رہیں گی اور ان سے اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ مثلاً کوئی اسلامی بھائی مریضوں کی عیادت کرتا تھا اور اعتکاف کرنے کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا تو اس ثواب سے محروم نہیں ہوگا بلکہ اس کو ایسا ہی ثواب ملتا رہے گا جیسے وہ خود اس کے انجام کو سر انجام دے رہا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معتکف کو ہر روز یعنی ہر دن کے بدلے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام